السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا ہم تفصیل سے مطالعہ اور اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ حدیث کی یہ کتاب کئی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی درست کر سکتے ہیں، عبادات کو بھی صحیح کر سکتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنے اعمال کو صحیح راستے پر لگائے، صحیح سمت دے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، تو اس کے لیے مختلف احادیث کی کتابوں میں ریاض الصالحین جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں ہم نے مختلف ابواب کا اس سے پہلے ذکر کیا اور بات چل رہی تھی صبر کے عنوان پر، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی اس مشہور کتاب میں ہر عنوان کے تحت پہلے قرآن کریم کی کچھ آیات ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے متعلقہ احادیث بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ علماء اور خاص طور پر مساجد کے ائمہ اور خطباء کے لیے انمول ذخیرہ ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ خطبہ جمعہ کی بھی تیاری کر سکتے ہیں، دروس کی بھی تیاری کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اس سلسلے میں ہم نے گزارش کی تھی کہ صبر کیا ہے۔ صبر دین پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم رہنا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ہمارا عمل اور رد عمل، ایکشن اور ری ایکشن، دونوں چیزیں شرعی حدود کی پابند رہیں، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ چاہے وہ غمی خوشی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قومی مسائل ہوں، چاہے وہ انفرادی زندگی کے مسائل ہوں، ہر جگہ ہر وقت ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیمات پر گامزن رہے، شرعی جو باتیں اسی پر عمل کرتا رہے۔ آزمائش مختلف طریقوں کی آ سکتی ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت 155 میں کہا گیا، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی شارٹیج ہو جائے گا فوڈ کا، کبھی بارش کی قلت ہو جائے گی، اور کبھی ممکن ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں۔ ان سب مصیبتوں میں آپ بشارت دیجئے اس شخص کو جو صبر کرنے والا ہو، اور اللہ کی مدد تم طلب کرو۔ کیسے؟ جیسے سورہ بقرہ آیت 153 جس میں کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بنو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ اور جو آدمی صبر کرتا ہے، جیسے کہا گیا سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں، کہ اللہ تعالیٰ بلا حد و حساب اجر و ثواب سے اس کو نوازتے ہیں، کیونکہ صبر یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے جگہ جگہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس پر آپ کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے، ماروں مروں کاٹوں کٹ جاؤں، اس طرح کا ذہن بنتا ہے۔ ایک گالی دے تو میں دو دوں، وہ ایک غلطی کرے تو میں اس سے زیادہ دو غلطیاں کروں، مگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں، خبردار، تمہارا کوئی رد عمل جائز حدود سے آگے نہ بڑھنے پائے، اس کے لیے غیر معمولی صبر اور برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ذکر کی گئی، اس کے اندر کہا گیا عجباً لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اسے ہر صورت میں خیر اور اجر ہی ملے گا۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر صورت میں اس کو خیر ملے گا۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ شرف اور مقام سوائے مومن کے کہ ہر صورت میں اس کو ثواب ملے، ہر اینگل سے اس کو فائدہ ہو، صرف مومن کو یہ مقام ملا ہے۔ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر مصیبت آ گئی شکر کرتا ہے، اگر کوئی خوشحالی آ گئی شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی، فکان خیر لہ، تو اس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو جائے معاملہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، کوئی مصیبت آ گئی صبر کرتا ہے، یعنی کوئی نعمت ملی شکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی صبر کر رہا ہے۔
تو ایسی صورت میں اس کو صبر کا ثواب ملے گا، فکان خیر لہ، اس کا ثواب بڑھتا ہی جائے گا۔ یعنی نعمت ملنے کے بعد کوئی غلط استعمال نہیں کرتا، ناجائز کوئی کام نہیں کرتا، دولت مل گئی لہذا شیطان کو خوش کرنے والے کام کرو، جیسے کہ ہوتا ہے شادی بیاہ میں جا کر دیکھ لیں آپ، کوئی دعوتوں کی مجلس میں آپ چلے جائیں، مناسبتوں میں آپ چلے جائیں، کتنا ریاکاری، دھوکہ بازی، دکھاوا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صبر کے منافی ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، غلط استعمال کرنے کے لیے نہیں دی، یہ نعمت ہے، اور نعمت کا صحیح استعمال کریں گے اللہ بھی راضی ہوگا، یہ شکر گزاری کی بات ہوگی۔ اور اگر کبھی کوئی آفت آ گئی، چاہے وہ مالی مسئلہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، گھریلو مسائل میں کوئی مسئلہ ہو، تو ایک مومن کو چاہیے کہ صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو آپ جو ہے ادھر ادھر غلط حرکتیں کرنے لگ جائیں جو جائز نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حکم دیا بلکہ اپنے گھر والوں کی تربیت بھی، اپنے بچوں کی تربیت خالص اسی انداز سے فرمائی۔ حضرت زینب کی بیٹی جب وہ سخت بیمار ہوئی، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، تو حضرت زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ بیٹی کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو آپ نے وہیں سے پیغام بھیجا، جواباً کہا کہ فلتصبر ولتحتسب، کہ بیٹی کو ہدایت دی جائے کہ وہ صبر سے کام لے، تو اس کے ذریعے سے ثواب کی امیدوار بنے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ مصیبت میں صبر کرنے سے ثواب ہی ملے گا، رحمت نازل ہوگی۔ اور پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ تشریف لانے کے بعد دیکھا کہ بچی واقعی وہ جان کنی کے عالم میں تھی، تو ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر بھی اس کا ایک اثر ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے بچی کی اس کیفیت کو دیکھ کر، بیماری کو۔ تو بعض صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آنسو؟ تو آپ نے کہا یہ تو دل کا مسئلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دل کچھ ایسے ہی بنایا ہے، مگر آپ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یعنی آنسو نکلنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ رنج تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، اس کی اجازت دی گئی، مگر اس سے بڑھ کر کوئی ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالنا جو بے ادبی کے کلمات ہوں، ناشائستہ زبان کا استعمال کرنا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا، یا اللہ تجھے میں ہی دکھائی دیا تھا، مجھ پر ہی یہ ساری مصیبتیں آنی تھی، میرے بیٹے ہی پر مصیبتیں آنی تھی، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ اور شکایت کا انداز، یہ ناپسند ہے۔ اسی طرح سینہ کوبی کرنا، بال نوچنا، چہرے کو مارنا، یہ ساری چیزیں جاہلیت کی ہیں جس کو شریعت نے منع کر دیا، نوحہ خوانی کی کوئی اجازت نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، خبر تھی وہاں پر، ایک گریو کے سامنے سے آپ جا رہے تھے، وہاں پر اتفاق سے ایک عورت بیٹھی ہوئی آہ وہ زاری کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور اس کا انداز کچھ ایسے ہی نارمل نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ صبر سے کام لو، وہ دیکھی نہیں اوپر سر اٹھا کر، اس نے کہا جاؤ جاؤ، یہ مصیبت اگر تم پر آتی تو تمہیں معلوم ہوتا، صبر کی بات کر رہے ہو مجھ سے، ایسے بے تکی طریقے سے جواب دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، کچھ صحابہ کرام بعد میں اس کو بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کس کو تم نے جواب دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ادھر سے۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ گویا میں نے یہ بے ادبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے۔ فوری وہ بھاگی بھاگی آپ کی گھر پر آئی اور آ کر اپنی معذرت پیش کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اصل میں جب مصیبت آتی ہے پہلے مرحلے پر صبر کرنا وہی صبر ہے۔ چیخنے چلانے واویلا کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ اب میں راضی ہوں اسی فیصلے پر، یہ کیا بات ہوئی؟ جو کچھ نہیں کرنا تھا آپ وہ کر دیے، اب کہہ رہے ہیں کہ میں اسی پر راضی ہوں، اور اگر راضی نہ بھی ہوں تو کیا کر لیں گے؟ اب کوئی مر جائے فیملی میں اور آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہوں تو کیا اس کے اندر جان ڈال دی جائے گی؟ کچھ نہیں کر سکتے۔
تو صبر اصل میں پہلی جو مصیبت آتی ہے تو آپ کا جو فرسٹ ریئیکشن ہے وہی صحیح ہونا چاہیے۔ سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اب میں راضی ہو جاتا ہوں، وہ تو مجبوراً راضی ہونا ہی ہونا ہے آپ کو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے کہا سب کچھ کرنے کے بعد کہنا کہ میں صبر کرتی ہوں، صبر جب مصیبت پہنچے اس وقت کرنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اسی کوئی پسندیدہ چیز، محبوب چیز، مرغوب چیز اس سے چھین لی جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ زیادہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور ایسا آدمی جو اپنی پسندیدہ چیز کے کھو جانے کے بعد صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ حتیٰ کہ کوئی چھوٹی مصیبت پہنچ جائے تو آدمی کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یا اللہ جو کچھ ہوتا ہے تیرے ہی فیصلے سے، تیری ہی حکمت اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ایک آدمی کوئی معمولی سی تکلیف بھی ہو اور یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں کی ادا یہ بہت پسند آتی ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ انت الکریم منک العطاء یا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ صبر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، خوشی کے مسائل ہوں یا غمی اور پریشانی کے، ہر جگہ ہر صورت میں ایک مومن کو صبر کرنا چاہیے۔ اور وہ صبر کے بارے میں مختلف احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیں، انبیاء کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، انبیاء کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم اور زیادتی نہیں کی، حالانکہ ہر نبی اپنے دور کا مقدس محترم ہوتا ہے، ہر نبی اخلاق، کردار اور سیرت کی انتہائی بلندی پر ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود قوم کے لوگوں نے، باغیوں نے، سرکشی کرنے والوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، کیا کیا ستم نہیں ڈھائے انبیاء کرام پر۔ بعض کو گالیاں دی گئی، بعض کے جسمانی طور پر نقصان پہنچایا گیا اور بعض کا بائیکاٹ کیا گیا، مگر ان کی ادا دیکھیں، آخر وہ کیسے صبر کرنے والے تھے۔ مصیبتوں کے باوجود پتھر کھا کر دعا دے رہے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کی یہ ادا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، الہ العالمین یہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے یہ نادانی میں کیا گیا ہے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ یعنی کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ پریشانی، جسمانی اذیت اور تکلیف اٹھا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نادان حرکت کی وجہ سے ان پر عذاب آ جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نمونہ کیا پوچھنا، دیکھیے طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کا جسم لہو لہان کر دیا گیا، آپ بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ طائف کے لوگوں کے پاس پہنچے، مگر انہوں نے آپ کے ساتھ اس دور کے اعتبار سے بھی انتہائی برا سلوک کیا، بدترین قسم کا سلوک کیا، پتھر آپ کو مارے گا، جسم سے خون نکلنے لگ گیا، لہو لہان ہو گیا آپ، پھر اس کے بعد بے ہوش ہو گیا آپ۔ ان ساری کیفیتوں کے باوجود جب آپ کو موقع دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ان کو پیس دیا جائے گا، اگر دشمن کے خلاف اتنا موقع ملے اور وہ اس حالت میں جبکہ جسم سے خون نکل رہا ہو، ہمارا اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ لیکن رحمت للعالمین کا ریئیکشن دیکھیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کا انداز کیا تھا کہ یا اللہ شاید میری تبلیغ میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، یا اللہ یہ نہیں تو کم سے کم ان کی نسلوں سے تو یہ امید ہے کہ وہ دین کو سمجھیں گے۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ہدایت کی دعا فرمائی، ان کے عفو درگزر کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا جگہ جگہ مختلف موقعوں پر دیکھنے میں آتی ہے۔ تو انبیاء کرام کا یہ نمونہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟
کہ اگر فیملی کے اندر دوست احباب میں کوئی تھوڑی سی ناگواری کی بات ہو جائے تو مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، زندگی بھر کی دوستی ختم، زندگی بھر کی اچھائیاں خوبیاں ختم، اور ایسے تعلقات منقطع ہوتے ہیں کہ سلام دعا کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو انبیاء کرام کا اسوہ بتا رہا ہے عفو درگزر سے کام لو، حوصلے سے کام لو، صبر سے کام لو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور جو بات بتائی گئی، جو ایک اور حدیث نقل کی گئی اس سے، کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی، حتیٰ کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ کانٹا اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے گا، کمپنسیشن اس کے گناہوں کے لیے ہو جائے گا اگر وہ صبر کرے گا تو۔ یعنی جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے باوجود وہ صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کفارہ بنا دے گا جو اس کی غلطیاں ہوئی تھیں۔ یعنی مومن کا معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے، ہر طریقے سے اس کو بھلائی ہی بھلائی پہنچنے والی ہے۔ کہا گیا ایک اور اہم حدیث کے اندر کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ہے کہ کوئی آدمی مرنے کی تمنا نہ کرے۔ کبھی ہوتا ہے نا، کوئی بیماری آ گئی، یا اللہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، مجھے موت دے دے۔ نہیں، مومن کا یہ انداز نہیں ہے، یہ بے صبری کرنے والوں کا انداز ہے۔ بلکہ مومن کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا گیا اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ جب تک میری زندگی میں بھلائی ہے مجھے زندہ رکھ، اور وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، مجھے موت دے دے اگر میری موت میرے لیے بہتر ہو۔ آپ خود اپنے آپ کو نہیں مار سکتے، سوسائڈ، دوسروں کو مارنا، خود کو مار لینا، خودکشی کر لینا، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ ایک مومن یہ کام نہیں کر سکتا، اور ایک مومن کو اس طرح کرنے کی قطعاً اجازت بھی نہیں دی گئی۔ لہٰذا مصیبت میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ریاض الصالحین میں صبر ہی کے بارے میں ایک اور بات بتائی گئی جو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرتبہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام نے وہاں کے جو حالات تھے ان کی شکایت کی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا صبر سے کام لو، حوصلے سے کام لو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ اس سے زیادہ سنگین واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ جو دین کی بات ہے یہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچے گی، اور ایک زمانہ ایسے بھی آئے گا کہ ایک سوار اگر صنعاء سے نکل کر حضرموت تک پہنچے گا اس کو کسی کا خوف و خطر نہیں ہوگا، بلا خوف و خطر وہ راستہ طے کرتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی خوف دلانے والی چیز ہے وہ تو صرف ایک اللہ کا تصور ہے۔ یہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو پھر اپنے ریوڑ اور جانور یا مویشی جس کو وہ لے جا رہا ہے اس پر کوئی درندہ حملہ نہ کر دے، بھیڑیا وغیرہ، اس کو چھوڑ کر کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام ابتدائی دور کی مشکلات کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، آپ نے ان کو حوصلہ دیا، اور پھر حالات ایسے ہی پیدا بھی ہوئے کہ دور دور تک امن، سیکیورٹی، دور دور تک خوشحالی، دور دور تک بہتر اور پاکیزہ عیش و عشرت کی زندگی لوگ گزارنے لگ گئے۔ دیکھیے صحیح بخاری اور مسلم کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو اس واقعے پر بہت توجہ دینا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ مرتبہ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا، اور انہیں سفر پر جانا ضروری تھا۔ وہ سفر پر گئے اپنی بیوی کو، ام سلیم کو کچھ ہدایات وغیرہ دے کر، اور سفر پورا کر کے وہ واپس آئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ بیٹے کی وفات ہو گئی، لیکن وہ حوصلہ مند خاتون تھی، صبر کرنے والی خاتون تھی، صحابیہ۔
انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میرے شوہر کو بیٹے کی وفات کی اطلاع میں خود دوں گی، تم میں سے کوئی نہ دے۔ وہ جب سفر سے تھکے مارے واپس جب آئے تو انہوں نے اپنے انداز سے نہیں معلوم ہونے دیا کہ یہ آفت آئی ہوئی ہے، اسی وقت یہ پریشانی تھی، بلکہ کھانا ہونا جیسے نارمل تیار کیا جاتا ہے وہ سب انہوں نے اہتمام کیا۔ اب آتے ہی حضرت ابو طلحہ نے دریافت کیا کہ بچے کا مزاج کیسا ہے، طبیعت خراب تھی تو اب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے ایسا جواب دیا، ذو معنی قسم کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ پہلے سے بہتر ہے۔ اب شوہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بیماری کا اثر کم ہو گیا، یہ اس سے مراد یہ لے رہی ہیں کہ پہلے جو مصیبت میں تھا بچہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، چونکہ بچہ ہے اس کے لیے اللہ کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وہ پہلی پوزیشن سے اچھی پوزیشن میں پہنچ گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب کچھ وقت گزر گیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے ان کو اطمینان دلانے کے لیے، دیکھیے حوصلہ مند خاتون، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ دیکھیے اگر کوئی پڑوسی یا کوئی بھی آدمی آپ کو عاریتاً کوئی چیز دیتا ہے ٹیمپرری طور پر اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس مانگتا ہے تو کیا ہمیں ناراض ہونا چاہیے اس پر؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کسی نے کوئی چیز دی ہے بطور امانت کے اور وہ واپس مانگتا ہے تو دے دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اگر بات ایسے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیٹا دیا تھا وہ ایک امانت تھی، عاریتاً دی گئی تھی، اور پھر اللہ نے اس کو واپس لے لیا، یعنی وفات ہو گئی۔ اب یہ سنتے ہی ابو طلحہ بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تقریباً رات کا اکثر حصہ گزر گیا، اب تم بتا رہی ہو یہ بات؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اس کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ ایک عورت کا صبر، ہماری مائیں اس پر ذرا غور کریں کہ بیٹے کی وفات ہو اور وہ اتنے حوصلے کا مظاہرہ کرے، اتنا صبر کرے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا جو انداز تھا وہ بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہو اس پر ہمیں رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور امام نووی کی اس مشہور کتاب میں صبر کے بارے میں کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ لیکچر میں پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق